السلام علیکم جی ناظرین، تاریخ سفر میں آج ہم موجود ہیں راجہ محمد نذیر کیانی گکھڑ فروزال چیلا بانڈی وارڈ نمبر 30 ضلع مظفر آباد میں۔ تو راجہ صاحب سے ہم سب سے پہلے سوال کریں گے جی چیلا بانڈی کی وجہ تسمیہ، اس کا محل وقوع اور آپ کے جو جہاں فیملی آباد ہے گکھڑ فروزال، ان کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے چیلا بانڈی جو ہے وہ مظفر آباد سٹی کا یہ وارڈ ہے، یہ کافی عرصہ سے ٹاؤن ایریا میں شامل ہے۔ جو یہاں اللہ کی مہربانی سے گکھڑ فیملی جو ہے نا خاص، اس کے یہ دو حصے ہیں، ایک چیلا ہے اور ایک بانڈی ہے۔ میرا نام محمد نذیر کیانی ہے اور ہمارا تعلق جو ہے گکھڑ فروزال فیملی سے ہے۔ تو ہم جو 1947 سے پہلے کہ میرا آبا و اجداد یہاں مظفر آباد میں آباد ہیں، یعنی اصل میں میرے جو والد صاحب ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا تعلق فروزال ہے اور ہم آئے ہیں پٹھوار سے، تو ہم 47 سے پہلے یہاں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں بہت ساری فیملی ہیں، ان میں مطلب وارڈ نمبر 30 میں جو ہے ہماری اکثریت ہے گکھڑ برادری کی۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ جنجوعہ راجپوت ہیں، وہ آتے ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی فیملی باقی گجر بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اور بھی فیملی بہت ساری ہیں۔ تو پہلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے اس کے بلدیاتی الیکشن، اس میں میرا بھائی جو بڑا بھائی تھے علی اصغر کیانی، وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے کونسلر۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں میرا بھانجا جو ہے وہ عمیر کیانی وہ الیکٹ ہوا ہے کونسلر۔ تو اللہ کی مہربانی سے یہاں میں ہماری جو اکثریت ہے، اللہ کی مہربانی سے جب بھی ہم نے الیکشن لڑا ہے، جس پارٹی کو کی ہم نے سپورٹ کیا ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوا، مطلب MLA سطح پر۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو اس طرح ہماری جو ہے مطلب فیملی کی اچھی پوزیشن ہے یہاں پر۔ صاحب بہت شکریہ، آپ کچھ اپنے بارے میں، اپنی تعلیم اور سروس کب جوائن کی، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟ اچھا جی، میں نے میٹرک جو 1968 میں کی ہے، یعنی اس کے بعد یہاں بالکل گنتی کی جان آدمی ہو کر تھے جو میٹرک یا پھر پڑھے لکھے تھے۔ تو میں نے اس کے بعد پھر میں نے سروس جوائن کر لی 1973 میں سینٹرل پولیس آفس میں، وہاں کلرک بھرتی ہوا۔ اس کے بعد میں نے سیکریٹریٹ میں چلا گیا، سیکریٹریٹ میں پھر میں نے وہاں سے اسی طرح پرائیویٹ سیکرٹری، پھر سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکرٹری، پھر میں 2012 میں ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہوا۔ اب آپ ہمیں چیلا بانڈی کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہاں کی کوئی مشہور شخصیات گزری ہیں، کوئی کھلاڑی، شاعر، افسران، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں؟ کھلاڑی تو ہائی لیول پر نہیں، چھوٹے رہے، لیکن جہاں تک سرکاری محکمہ جات کا تعلق ہے تو یہاں چیلا بانڈی میں چیف کنسٹریکٹر تک لوگ رہے ہیں، چیف کنسٹریکٹر، ڈائریکٹر ہیں، اسی طرح وہ SP DSP تو پولیس میں، اس طرح سیکریٹریٹ میں یہاں رہے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری تک رہے ہیں، سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ میں یہاں لوگوں نے سروس کی ہے۔ تو سیاست میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا بڑا بھائی تھا، وہ جنرل یاس صاحب کے دور میں کونسلر تھا یہاں پر۔ اس کے بعد اب میرا اس وقت اس دفعہ جو الیکشن ہوئے بلدیاتی الیکشن، اس میں میرا بھانجا ہے، وہ کونسلر ہے بلدیہ وارڈ نمبر 30 کا۔ ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ہم سے ہمارے وارڈ میں کسی نے ون نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ راج صاحب، چیلا بانڈی میں تعلیم اور صحت، تعلیم کے ساتھ دینی مراکز یا مساجد بالکل اس طرح کی ہیں تو اس کے بارے میں؟ یہاں پر جو ہے ایک بویا اسکول ہے، جہاں سے آپ یہ نیچے سے توڑ کر آئیں، یہاں کے لیے ہمارے بالکل قریب پڑوس میں ہے۔ تو ایک گھر ہائی اسکول ہے، گھر ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ اس کے علاوہ ایک زچہ بچہ سینٹر ہے۔ تو اسی طرح باقی جو ہے چونکہ یہ سٹی کے قریب ترین اسپتال تو یہاں ہمیں سیمج قریب ہے، بالکل قریب ہے، اس لیے اور بڑا اسپتال تو یہاں نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک زچہ بچہ سینٹر جو کہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، وہ یہاں ہائی اسکول کے قریب ہی ہے۔ مدرسے یہاں پر دینی تعلیم کے لیے میرے پڑوس میں 2 مدرسے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے جو میری زمین ہے وہاں وہ دھنی مہاجر کے سامنے ایک مدرسہ وہاں پر ہے۔ تو ایک مدرسہ یہاں نیچے قریب ہے، جو 3-4 مدرسے ہیں یہاں پر دینی تعلیم۔ صحیح ہوگا جی کیانی صاحب، چیلا بانڈی اور مظفر آباد کے بالکل قریب ہیں، تو یہاں پہ اس علاقے میں ویلفیئر کے کاموں کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی آپ کا جس میں تعلق ہے جو اس طرح؟ ویلفیئر کام تو یہاں پر
چونکہ مختلف قبائل ہیں تو یہاں ویلفیئر کام کے تو صرف مطلب اگر کونسلر اگر صحیح محنتی ہو تو وہ کراتا ہے ویلفیئر کام. وہاں مثال تو روڈ گلیاں جو ہیں وہ ان کے پختی کا یا اور چھوٹے موٹے کام وہ کراتا ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے گکھڑ فیملی کا تعلق ہے تو ہم نے جو تنظیم بنائی تھی کافی عرصہ پہلے بنائی تھی. مذہبات سے سٹارٹ ہی ہم نے یہاں سے کی تھی, آزاد کشمیر میں سٹارٹ ہی یہاں سے کی تھی پہلے ہم نے. تو اس میں نظام الدین صاحب تھے, صدر تھے, وہ ہمارے اس کی تنظیم کے, میں جنرل سیکرٹری تھا. تو ہم نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی فیملی کے بہت سارے کام کیے جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. ہم نے وہاں پر باقاعدہ چندہ وصول کر کے اپنی ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق دیتا تھا. ہم نے کئی یتیم بچوں کی مدد کی ہے, کئی اور لوگوں کے شادیوں میں بیوہ ان کی مدد کی ہے, ان کے بچوں کی. تو اس طرح ہم نے بھی اپنی وسعت کے مطابق اس دور میں کافی کام کیے. اس کے بعد پھر یہاں سے چونکہ تنظیمیں ختم ہو گئیں, پھر اس کے بعد اور تنظیمیں بنتی رہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں. وہاں جو آزاد کشمیر گکھڑ ویلفیئر ایسوسیشن بنی تھی جس کے 2-3 میٹنگیں پنڈی میں ہوئی تھیں, اس میں بھی گیا تھا. وہاں ایک جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں فائز حسن کیانی صاحب بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, پاکستان کے بلائے ہوئے تھے ہم نے پنڈی ہوٹل میں. تو اس میں ہماری جو تنظیم نو ہوئی تھی اس میں نائب صدر تھا اس کا اپنی آزاد کشمیر گکھڑ ویلفیئر ایسوسیشن کا. تو اس طرح کافی چلتا. پھر میں چونکہ میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں پھر اتنا نہیں لے سکا, ایسا نہیں لے سکا ادھر ادھر دور جانے میں. البتہ پنڈی میں جو میٹنگ ہوا کرتی وہاں میں جاتا رہا. جی ایسے ہی ہے کہ اچھے لوگ وہی ہیں جو عام آدمی کے یا حرکت کے کام آتے ہیں. جی یعنی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ اہل علاقہ کے لیے یا برادری کے لیے کوئی پیغام اگر دیں تو. دیکھیں جی, میں برادری کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ککھڑ برادری جہاں بھی ہے ان کو آپس میں مل جل کر اتفاق اتحاد سے, کیونکہ اللہ کے فضل کرم سے ہماری تاریخ ہے وہ تمام برادریوں سے میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی برادری ہے. اور جنہوں نے کام کیا ہے, جن کا نام ہے باقاعدہ. دیکھو ہماری برادری میں سیاسی لیول پر بھی بہت زیادہ لوگ رہے ہیں. دیکھو آرمی میں ہمارے بہت سے جنرل تک رہے ہیں, پٹھوار میں رہے ہیں, پٹھوار سے بہت سارے ہمارے چیف آرمی سٹاف تک رہے ہیں انہوں نے. بالکل اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہمارے اچھے آرمی میں بہت زیادہ رہے ہیں. تو ہماری خدمات جو ہیں زیادہ تر گکھڑوں کی آرمی میں بہت زیادہ رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاست میں بھی ہمارے ہیں, راجہ اکرم صاحب ہیں, وہاں ہمارے 10 سال وہ منسٹر ہیں, کوٹی سے تعلق ان کا. اسی طرح محمد خان کیانی صاحب ہیں, وہ جنرل یاد صاحب کے دور میں ایڈوائزر ہیں, وہ ان کے تعلق چناری سے تھا, تو ایڈوائزر تو پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ. اس طرح باقی بھی اس وقت بھی ہمارے جو ہے بلدیاتی جو نظام ہے اس میں ہمارے ہر ایریا سے ہمارے کونسلر ہمزادی ہوئے. صحیح ہے. تو کئی چیئرمین بنے ہیں مطلب اس کے تحصیل لیول کے. اس طرح میں گکھڑ برادری اگر آپس میں اتفاق کرے پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں, یعنی بشرطے کہ اتفاق کریں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تاریخ کا سفر جاری رہے گا. اللہ نگہبان.